دنیا میں اگر 6 ارب لوگ ہیں تو ان میں سے صرف 1 ارب مسلمان ہیں، 5 ارب غیر مسلم ہیں، ان کا کیا بنے گا؟ ان کا تو کوئی قصور نہیں تھا کہ وہ مسلمان پیدا نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ نے اکثر یہ سوال سنا ہوگا کہ کیا صرف مسلمان ہی جنت میں جا رہے ہیں، اور اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ اکثر اوقات جو جدید فکر رکھنے والے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ پرویز ہود بھائی جو کہ ایک بہت بڑا ذہن ہے، ایک بہت سمجھدار اور ایک بہت بڑے ایکیڈیمین ہیں، ان کی طرف سے بھی ایسے سوالات اٹھتے ہیں، اور وہ اکثر یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ مسلمانوں کا جنت میں جانا کا مطلب یہ ہے کہ اگر 1 ارب مسلمان ہیں تو صرف وہ جنت میں جا رہے ہیں، تو پھر باقی 5 ارب لوگ جو اس دنیا میں رہتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ اس کے اوپر اکثر اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم قرآن سے اور حدیث سے اس کے کوئی جواب دینے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اس شخص نے جو سوال کیا وہ تو قرآن اور حدیث میں سے نہیں کیا۔ یہ سوال ایک کامن سینس بیسڈ، باہر ایک کامن سینس پہ بیس کرتا سوال ہے جو اس نے قرآن اور حدیث سے باہر کیا ہے، تو اس کا جواب آپ قرآن اور حدیث سے جب دینے کی کوشش کرتے ہیں تو اکثر اوقات پھر عجیب منطق اور عجیب تعویلات جو ہیں اس میں دی جاتی ہیں۔ اس کا جواب بہت سمپل ہے، اور اس کا جواب کامن سینس بیسڈ ہی ہے، چونکہ یہ سوال جو ہے اس نے اپنی ایک سینس پہ کیا ہے، ایک کامن سینس پہ کیا ہے، تو اس کا آنسر اتنا ہی کامن سینس بیسڈ ہونا چاہیے جتنا ہی کہ یہ سوال ہے، کیونکہ یہ سوال ایک آرڈنری کویسچن ہے، یہ کوئی سوال بہت سپر سینسز ہم سے ریکوائر نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ پرویز ہود بھائی کہیں یا کوئی بھی اور شخص کہے کہ 1 ارب مسلمان جنت میں جا رہے ہیں، باقی لوگوں کا کیا ہوگا؟ تو اس سوال میں ایمان پوشیدہ ہے، یعنی وہ شخص جو یہ سوال کر رہا ہے وہ یہ مان رہا ہے کہ 1 ارب لوگ واقعی جنت میں جا رہے ہیں۔ اگر وہ یہ بات مان رہا ہے، اس کا مطلب ہے وہ پوری آخرت کا وہ تصور جو مسلمانوں نے دیا ہے یا جس کو مسلمان مانتے ہیں اس کو مان رہا ہے کہ یہ صحیح جگہ جا رہے ہیں، جنت میں جا رہے ہیں، تو آخرت مان گیا۔ اس کا مطلب ہے وہ شخص یہ بھی مان رہا ہے کہ وہ جو جنت ہے وہ واقعی اللہ نے ایک صلے کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، تو وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے۔ وہ جنت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان پہ ملتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس نے پری اسیوم کر لیا کہ وہ ایمان بھی درست ہے، اسی لیے تو وہ مسلمانوں کو جنت میں جاتا ہوا مان رہا ہے۔ وہ اللہ کو بھی مان رہا ہے کہ اللہ نے وہ جنت بنائی ہے اور مسلمان اس جنت میں جا رہے ہیں، تو وہ اللہ کو مان رہا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ وہ آپ لوگ صرف جنت میں جا رہے ہیں اور باقی لوگ جنت میں نہیں جا رہے، اس کا مطلب ہے وہ آخرت کو مان رہا ہے۔ تو بیسیکلی اس سوال کے اندر اگر کوئی شخص آپ سے یہ کہتا ہے کہ صرف مسلمان جنت میں جا رہے ہیں اور باقی سب پیچھے رہ جائیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ سوال پوچھنے والا شخص مانتا ہے کہ جنت صحیح جگہ ہے، حق کی جگہ، اور مسلمان وہاں جا رہے ہیں اور صحیح اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں۔ تو اگر وہ مان رہا ہے تو آپ اسے کہیے کہ آپ مان لو اور آپ بھی ہمارے ساتھ چلو، ہم کوئی اکیلے تھوڑی جا رہے ہیں، جب ہمارا فیصلہ ہوگا تو ساتھ آپ کا بھی ہوگا، کیونکہ آپ بھی ماننے والوں میں سے ہو۔ اور اگر آپ اس کو صحیح جگہ مانتے ہی نہیں ہو کہ کوئی جنت جیسی جگہ موجود ہے، تو پھر یہ سوال کیسے پیدا ہو گیا؟ پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ مسلمان جا رہے ہیں اور باقی پیچھے رہ گئے، کیونکہ اگر آپ مانتے نہیں ہو تو سب ایک ساتھ ہیں، اور اگر مانتے ہو مسلمان آگے جا رہے ہیں تو آپ بھی اس چیز کو اگر حق مانتے ہو تو آپ بھی مانو اور آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ تو یہ کوئی سوال ایسا نہیں ہے، اور میں نے دیکھا کہ اکثر اوقات یوتھ جو ہے وہ اس سوال پہ بڑا پریشان ہوتی ہے۔ وہ اکثر یہ سوچتی ہے کہ یہ سوال تو بڑا جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہیں انہوں نے اتنی مخلوق بنائی ہے اور صرف مسلمان جنت میں جا رہے ہیں باقی نہیں جا رہے۔ جو شخص یہ سوال کر رہا ہے مسلمان جنت میں جا رہے ہیں باقی پیچھے رہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے وہ مان گیا ہے کہ مسلمان کسی بہتر جگہ پہ ہوں گے۔ اس کا مطلب ہے وہ مان گیا ہے کہ جنت ٹرو ہونے جا رہی ہے۔ اگر ٹرو ہونے جا رہی ہے تو آپ بھی مانو، آپ بھی ہمارے ساتھ چلو۔ جو باقی پیچھے رہ گئے ہیں، اگر وہ یہ سب 5 ارب لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسلمان اکیلے جنت میں کیوں جا رہے ہیں، تو وہ بھی مان لیں، وہ بھی ساتھ چلیں۔ اور اگر وہ مانتے ہی نہیں ہیں کہ مسلمان آگے کسی اچھی جگہ پہ جا رہے ہیں، تو پھر مسلمانوں کو یہ سوال نہ کریں کہ دیکھو صرف کتنا انجسٹ نظام ہے کہ مسلمان جنت میں اور باقی سب کافر جو ہیں وہ دوزخ میں ہیں۔ مسلمانوں نے نہ تو یہ کہا کہ آپ پیچھے رہ رہے ہو ہم آگے رہ رہے ہو، ایک راستہ ہے، مسلمانوں نے وہ راستہ اپنایا اور ایک امید باندھ لی کہ جنت میں جائیں گے، باقی لوگوں کے لیے وہ راستہ کھلا ہے، اگر وہ اس کو مان لیتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ جنت میں جا سکتے ہیں۔ تو اس پہ نہ تو اپولوجیٹک ہونے کی ضرورت ہے، نہ اس کا قرآن اور حدیث سے کوئی جواب ڈھونڈ کے ان کو ضرورت ہے دینے کی۔ یہ بڑا ہی کامن سینس بیسڈ سوال ہے اور اس کا بہت ہی کامن سینس بیسڈ آنسر ہے۔ اگر وہ ہماری جنت کو صحیح مانتے ہیں تو ان کو دعوت دیجیے کہ آپ بھی ساتھ چلیے، اور اگر وہ نہیں مانتے ہیں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس سوال کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ یہ سوال اگر آپ سے کوئی پوچھے تو بس آپ اسے دعوت دیجیے کہ اگر تمہیں میری فلاح پہ، میری جنت پہ، میری عاقبت پہ، میری آخرت پہ اتنا یقین ہے کہ میں اچھی جگہ جا رہا ہوں، تو میں تمہیں لے جانے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح کے بہت سارے اور سوالات بھی
لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں اور ہم اس کے اوپر پریشان ہوتے ہیں کہ یہ سوال کیا ہے. میں آپ کو دعوت فکر دے رہا ہوں کہ اگر آپ اس سوال کا تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کریں گے تو آپ کو ایک بہت سادہ سا اس کا جواب مل جائے گا. تو اکثر سوالات جو ہوتے ہیں وہ بہت بیسک ہوتے ہیں. اس میں صرف آپ کو ایک شیم دلائی جا رہی ہوتی ہے, شرم دلائی جا رہی ہوتی ہے, یا آپ کو ایک کہا جا رہا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خدا نخواستہ نظام بڑا ڈسکریمنیٹری ہے. اللہ تعالیٰ ایک کو فیورڈ نیشن بنایا اور باقیوں کو فیورڈ نیشن نہیں بنایا, ایک کو قبول کر رہے ہیں باقیوں کو نہیں کر رہے. ایسا بالکل نہیں ہے, بلکہ یہ انسان کے وہ فکری مغالطے ہیں جو اس کے ذہن میں شیطان پیدا کرتا رہتا ہے. اگر ہم اس پہ تھوڑا غور و فکر کریں تو بڑی آسانی سے ان سے نکل سکتے ہیں. اس چھوٹے سے میسج کے ساتھ میں آپ کو کہوں گا کہ غور و فکر کیا کریں, چیزوں کو سوچا کریں, ہر سوال پہ شرمندہ نہ ہوا کریں, اپولوجیٹک نہ ہوا کریں, بلکہ ہر جو جدید مضامین ہیں ان کو بھی پڑھیں, جو قرآن ہے اس کے اوپر بھی غور اور مطالعہ کریں, اور حدیث پہ بھی غور و فکر کریں, اور جو آپ کی ایک بیسک کامن سینس ہوتی ہے اس کو بھی آپ آہستہ آہستہ شارپ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بہت امداد فرمائیں گے اور اس طرح کے سوالات سے نکلنے میں آپ کو آسانی ہوگی. اسی طرح کی کسی اور بات کے ساتھ کسی اور وقت پھر حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم.